السلام علیکم معزز سامعین۔ ایک استانی بتا رہی تھی کہ میری ایک کولیگ نے چھٹیوں سے پہلے مجھ سے کچھ پیسے ادھار لیے۔ چھٹیوں میں مجھے ضرورت پڑی تو واپسی کا مطالبہ کیا تو کبھی انکار اور کبھی ٹال مٹول، اور پھر میرے فون کا جواب دینا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی، میرے 15 بار فون کرنے کے جواب میں اس نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا۔ اتفاق سے مجھے پتا تھا کہ اس کا خاوند گھر پر نہیں ہے۔ میں نے اسے میسج کیا، بہن میں پیسوں کے لیے اتنے فون نہیں کر رہی تھی، میں تو تجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے آج تیرے گھر والے کو اپنی کار میں ایک لڑکی کو بٹھا کر جاتے دیکھا ہے۔ میرے میسج کے جاتے ہی اس کی کال آ گئی، میں نے نظر انداز کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی 21 سے زیادہ کالیں آ چکی تھی۔ میرے فون نہ اٹھانے پر اس نے مجھے لگاتار 3 میسج کیے، جس میں اس نے پوچھنا تھا کہ کیسی لڑکی تھی، کب کی بات ہے، کدھر دیکھا تھا اور کس طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ اس کے فون کالوں کا سلسلہ جاری رہا اور گھنٹے بھر میں اس نے 36 کالیں کر ڈالی۔ اس بار اس کا میسج آیا، کیا خیال ہے کہیں ملتے ہیں، میں تمہارے پیسے تمہیں واپس کرتی ہوں، بس تم مجھے تفصیل سے میرے خاوند اور اس کے ساتھ جاتی لڑکی کے بارے میں بتا دو۔ میں نے جواب بھیجا، مجھے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے پاس تو کار میں پیٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ استانی کہتی ہے، اگلے 20 منٹ میں میرے سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے اور پھر میں نے موبائل فون ہی آف کر دیا۔ یہ ہے پیسے نکالنے کا صحیح طریقہ۔ ایک بڑھیا سینما ہال میں کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر بیٹھی تھی، کبھی 15 منٹ میں منہ کو لگاتی، کبھی 20 منٹ بعد۔ پاس بیٹھے سردار کو غصہ آ گیا، اس نے بڑھیا سے بوتل چھینی اور ایک گھونٹ میں پی کر بولا، ایسے پیتے ہیں؟ بڑھیا بولی، پر بیٹا میں تو پان تھوک رہی تھی۔ اچھے وقتوں میں شیخ صاحب نے ایک یہودی سے کنواں خرید لیا۔ دوسرے دن بازار میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا، شیخ صاحب میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، اس کا پانی نہیں، اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا۔ شیخ صاحب نے کہا، یار میں تو کل سے خود پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا، یہ تم نے کیا مجھے کنواں بیچ کر پھنسا دیا ہے؟ اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکال، مجھے کنواں خالی کر دو، ورنہ مجھے میرے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ سنا ہے یہ والا یہودی توبہ طائب ہو کر ایسا مسلمان ہوا کہ آج کل 5 نمازیں روزانہ پڑھتا ہے۔ ایک صاحب جب بھی رات کو گھر دیر سے آتے تو دیکھتے کہ ان کی ماں کچھ سی رہی ہے۔ ماں کہتی، پتر سوئی میں دھاگا تو ڈال دے، اور یہ ان کو دھاگا ڈال دیتے۔ ایک بار انہوں نے ماں سے کہا، اماں یہ کیا ہمیشہ کچھ سیتی رہتی ہو، جب بھی گھر لوٹوں مجھے سوئی میں دھاگا ڈال دینے کے لیے کہتی ہو۔ ماں نے کہا، پتر کچھ نہیں سیتی، میں تو تیرا ٹیسٹ لیتی ہوں، اتنی رات گئے کہیں نشہ کر کے تو نہیں آیا؟ آج ایک لڑکی فیس بک ان باکس میں بولی، مجھے 1000 روپے کا بیلنس چاہیے۔ میں نے بھی مذاق میں بول دیا، بہن میں بھی لڑکی ہوں، صرف آئی ڈی لڑکے والی بنائی ہوئی ہے لڑکوں سے بچنے کے لیے۔ بس وہ جذبات قابو میں نہ رکھ سکا اور بولا، میرا نام حاجی عبدالرشید ہے، کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ ڈاکٹر ہسپتال سے بہت اداس سا گھر لوٹا تو بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ڈاکٹر، آج ہمارے وارڈ کی چھت گر گئی،
جس کی وجہ سے سارا عملہ جاں بحق ہو گیا۔ بیوی: اف اللہ، خیر خدا کا شکر ہے آپ تو بچ گئے، لیکن کیسے بچ گئے؟ ڈاکٹر: میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سگریٹ پینے گیا تھا۔ بیوی: چلو آپ کی جان بچ گئی، اللہ نے بڑا کرم کیا آپ پر۔ ڈاکٹر: ابھی ابھی وزیر اعظم نے مرنے والوں کے گھر والوں کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بیوی بولی: آگ لگے تمہارے سگریٹ کو، 1000 بار کہا ہے نہ پیا کرو سگریٹ، نہ پیا کرو سگریٹ۔ ٹیچر نے سائنس لیبارٹری میں ایک ایسڈ میں سکہ ڈالا اور پوچھا، بتاؤ یہ سکہ ایسڈ میں گھل جائے گا یا نہیں؟ میں نے کافی غور و فکر کرنے کے بعد جواب دیا، نہیں گھلے گا۔ سر نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ اگر ایسڈ میں سکہ ڈالنے سے سکہ گھل جاتا تو آپ سکہ ہم سے مانگتے، نہ کہ اپنی جیب سے نکال کر ڈالتے۔ اس کے بعد ٹیچر نے مجھے باہر نکال دیا۔ آج کل ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں رہ گئی۔ ایک آدمی سرے راہ اپنے ڈاکٹر سے ملا تو حیرت سے پوچھا، جناب آپ اپنا کلینک بند کر کے کہیں چلے گئے ہیں اور کسی کو بتایا تک بھی نہیں، ایسا کیوں؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا، نہیں تو میرا کلینک تو ابھی بھی وہیں پر ہے، تمہیں ایسا کس نے بتایا؟ اس آدمی نے کہا، آپ کے کلینک کے نیچے بیٹھے چاول والے نے اور اس کے ساتھ بیٹھے قصاب نے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب سیدھا اس چاول اور قصاب کی دکان پر گئے اور پوچھا، بھائی تم لوگوں اور میرے بیچ میں ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ تم میرے مریضوں کو اوپر میرے کلینک میں جانے کی بجائے بتاتے ہو کہ میں یہاں سے کلینک بند کر کے کہیں اور چلا گیا ہوں؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو جو بھی مریض آتا ہے اسے کہتے ہو کہ چاول نہ کھاؤ، بڑا گوشت نہ کھایا کرو، ان سے الرجی ہوتی ہے، اگر کام کرنا ہے تو مل کر کرتے ہیں، ورنہ دکانداری بند ہوگی تو سب کی بند ہوگی۔ آدمی، ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر، تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ 1 سال بعد آدمی نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے لیکن ہم افغانستان پہنچ گئے ہیں، اب بتاؤ ادھر رکوں یا آگے روس نکل جاؤں؟ بیوی شوہر سے، فرض کرو اگر میں تمہاری ہر بات مانوں اور سمجھوں تو؟ شوہر ہنستے ہنستے زمین پر گر گیا۔ بیوی، کیا ہوا؟ شوہر، مجھ سے تو یہ فرض بھی نہیں ہو رہا۔